بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی مختلف صورتیں مختلف فضیلتیں رکھتی ہیں، ان میں جو سب سے اول نمبر پر ہے وہ سورۃ الیاسین ہے۔ قرآن کریم کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مقدس کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، اور سورہ یاسین کے بزرگوں نے بہت زیادہ مشاہدات تجربات کیے ہیں، جس کی بنیاد پر بہت سارے فوائد اور فیوزات ان کو حاصل ہوئے۔ چنانچہ آج مختصر سے فضائل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ سورت بڑی محبوب ہے اور عظمت والی پکاری جاتی ہے۔ جو شخص بھی اس کو اپنے ورد میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ شب جمعہ کی رات کو اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھے اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے معاف فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعے والے دن بھی کوئی شخص اگر اس کو پڑھے اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو معاف فرما دیں گے۔ بہت ساری فضیلتوں کی حامل ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، مغفرت حاصل ہو جاتی ہے سورہ یاسین سے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھ لے، فجر کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس دن کی جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کی ساری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، بلکہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر دیتے ہیں کہ جو کہ اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زیادہ مجبور ہو، زیادہ پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین اس طریقے کے مطابق پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھتے ہی فوراً اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ لا معبود الا اللہ ولا موجود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پہلے مبین کے اوپر۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہیں۔ جب آپ مبین پورا کریں تو 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت اسی وقت دور ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو اگر اس طریقے سے تلاوت کیا جائے کہ اول 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، پھر جب انسان پہلے مبین پر پہنچے پڑھنے والا تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور دوسرے مبین پر جب پہنچے تو 3 بار سورہ کوثر پڑھے، اور تیسرے مبین پر جب پہنچے تو 3 بار سورہ علم نشرح پڑھے، اور جب چوتھے مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور جب 5ویں مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے، اور جب 6 مبین پر پہنچے تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء یہ 3 مرتبہ پڑھے، اور اسی طریقے سے جب 7ویں مبین پر پہنچے تو 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت حل ہو جائیں گی اس کے پڑھنے سے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھے کہ سورہ یاسین کے اندر جب مبین پر پہنچے تو مبین پر پہنچنے کے اوپر ہر مرتبہ ہر مبین کے اوپر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور اسی طریقے سے جب سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچے تو 7 مرتبہ اس آیات کا تکرار کرے، اور اسی طریقے سے جب
آخر میں پہنچے اس سے پہلے والی آیات انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کو 7 مرتبہ پڑھے اور کسی بھی مریض کے اوپر دم کرے تو اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر عزت اور عظمت اور جلال کے لیے انسان پڑھنا چاہے تو وہ بھی 1 مرتبہ پڑھ لے کافی ہے، لیکن اگر اس کو مزید رتبہ بلند چاہیے تو سورہ یاسین کو شروع کرے، جب سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچے تو اس سلام قولا من رب الرحیم والی آیات کو 313 مرتبہ پڑھے، اور سورہ یاسین کی آخری آیات فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس کو بھی 313 دفعہ پڑھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جائے گا اس کو عزت اور مرتبہ ملے گا۔ غرض یہ کہ سورہ یاسین ایسی صورت ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یاسین لما قرئ لہ، یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہ مقصد پوری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کنوارا ہے، وہ شادی کی خواہش رکھتا ہے تو سورہ یاسین کو پڑھے، ڈیلی کی بنیاد پر 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شادی میں آسانی ہو جائے گی اور اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی قیدی ہے تو وہ رہائی کا خواہش مند ہے تو وہ اس سورہ یاسین کو 7 مرتبہ اپنی قید کے اندر پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد رہائی ملے گی۔ اسی طرح اگر بھوک لگی ہوئی ہے، فقر و فاقہ کی حالت ہے، کوئی چیز پاس میں موجود نہیں ہے کھانے کے لیے، تو سورہ یاسین آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو نیند کا مسئلہ ہے، اس کو نیند نہیں آتی، تو سورہ یاسین رات کے وقت اگر کوئی پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی انتہا کی فضیلتیں ہیں، اس کو جتنا آپ لیتے جاؤ گے اتنا ہی اس کی فضیلتیں نکلتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کریم کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین چونکہ قرآن مجید کا دل ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس قرآن مقدس کے فیوز و برکات جہاں بے انتہا اور لامحدود ہیں، اور خاص کر سورہ یاسین کی اس کے اندر ہر سورت کا ایک اپنا مقام ہے، تو سورہ یاسین کا بھی ایک اپنا مقام ہے جو کہ قرآن میں ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے جس مقصد کے لیے بھی، جس نیت کے لیے بھی اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ نیت اور وہ مراد پوری ہوگی۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ نیت پوری ہو جائے گی، وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔